تاجدار کشور خلافت، سپہ سالار قافلہ امت، شاہکار عدالت، رشک سخاوت، شاہین امت، صاحب معرفت، نجم ہدایت، پروردہ رحمت، کلزم معرفت، بحر ایثار و رحمت، سراپا اطاعت، منبع خلوص و الفت، پیکر طہارت و عفت، نشان شجاعت، دامن گرفتہ صداقت، مرد حق پرست، باطل حریت، حق کی علامت، مرکز ایثار و محبت، زینت حیات، رشک ملائکہ، صاحب تقوی، آیت من آیات اللہ، صاحب مہر و وفا، علامت خوف و رجا، محبوب خدا، مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی زیارت کر رہے تھے۔ محبوب کائنات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئے شبنم سے نرم لبوں پر یہ بات آئی، فرمایا رات ہم جنت میں تھے، جنت کے اندر ہم نے ایک محل دیکھا اور اس محل کے کونے میں ایک خاتون کو وضو کرتے دیکھا۔ ہم نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو جواب ملا قالوا لعمر، حضور یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا محل ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم نے جانے کا ارادہ کیا، محل میں داخل ہونے کا ارادہ کیا، فذکرت غیرتہ، عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، عمر مجھے تیرا جلال یاد آ گیا، فولیت مدبرا، ہم انہی قدموں پر لوٹ آئے جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں ارشاد فرما رہے تھے۔ فبکا عمر، جناب عمر دھاڑے مار مار کر رونے لگے، اشک باری شروع ہو گئی اور آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیل رواں جاری ہو گیا۔ جناب عمر نے جو الفاظ کہے احادیث کے اندر وہ موجود ہیں اور وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں۔ آپ نے فرمایا اغار علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ عزت آپ کے نام سے ہے، یہ مقام و مرتبہ آپ کے نالین کا صدقہ ہے، محبوب جنت کے یہ محل آپ کی نگاہ کرم کا صدقہ ہے، اگر آپ داخل ہوتے، آپ تشریف لے جاتے، آپ قدم رنجا فرماتے، حضور عمر کی کیا جرت ہے، حضور میں آپ پر بھی غیرت کرتا، یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے بھی جلال ظاہر کرتا، حضور یہ ساری نعمتیں آپ سے ہیں، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کے انمول کر دیا۔ اور فرمایا کہ تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنایا میری زندگی فسانہ۔ حضور یہ نعمتیں آپ کے دم قدم سے ہیں، حضور یہ ساری رحمتیں آپ کے فضل و کرم سے ہیں، آقا آپ ضرور تشریف لے آتے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ مزاج شناسی دیکھیے، غلاموں کا کس قدر خیال ہے کہ جناب عمر بن خطاب غیور صحابی ہیں، شاہکار عدالت بھی ہیں اور منبع غیرت بھی ہیں اور مرکز غیرت بھی ہیں۔ دیکھو میرے رسول کو اپنے ایک ایک امتی کے مزاج کا کیسے پتہ ہے، ایک ایک غلام کی کیسے مزاج شناسی فرماتے ہیں۔ فرمایا میں تیرے محل میں اس لیے داخل نہیں ہوا، عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی تھی۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ رحمت عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر یہ الفاظ جاری ہوئے، فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ ساری کوالٹیاں موجود ہیں، نبوت کے منصب کے سارے تقاضے موجود ہیں،
نبوت کے منصب کی ساری جو خوبیاں ہیں عمر وہ تجھ میں موجود ہیں، لیکن اللہ نے مجھے آخری نبی بنایا ہے، میرے بعد نبوت کا دروازہ ختم ہو گیا، اب تم نبی نہیں بن سکتے، تاجدار نبوت ہم ہیں، تاجدار ختم نبوت ہم ہیں، تحفظ ختم نبوت عمر تیری ذمہ داری ہے۔ تو جناب عمر کے لیے تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا، آج اگر کوئی اٹھ کر یہ کہے کہ قادیانی کو نبی مان لو، ذلی مان لو، بزوری مان لو، اللہ کی پناہ، تو جناب عمر جیسی شخصیت کے لیے نبوت سے کچھ نہیں، بلکہ میرے محبوب نے فرمایا عمر میری امت کے محدث ہیں، عمر میری امت کے محدث ہیں۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ علم کے 10 حصے ہیں، 9 حصے اللہ نے حضرت عمر کو عطا فرمائے اور 1 حصہ باقی کائنات میں تقسیم فرمایا۔ ایک مرتبہ جناب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب جبریل امین حاضر تھے، فرشتوں کے سردار، 1,24,000 نبیوں کے صحابی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرف باریابی ملا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل بتاؤ تو صحیح میری عمر کی کیا تعریف ہے، اے جبریل بتاؤ میرے عمر کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا عزت ہے، کیا شان و شوکت ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جناب جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر جناب نوح علیہ السلام کی جتنا عرصہ تبلیغ جاری رہی، یعنی 950 سال تک بھی حضرت عمر کی تعریف کرتے رہیں، آپ کے مقام و مرتبہ کو بیان کرتے رہیں، تو حضور پھر بھی ان کی شان کامل نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن آپ نے اسلام قبول فرمایا، جس دن آپ ایمان لائے، جس دن محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے میں بسایا، حضور علیہ السلام کی رفاقت نصیب ہوئی، حضور علیہ السلام کی سنگت اور معیت نصیب ہوئی، حضور علیہ السلام کا قرب نصیب ہوا، جس دن آپ کو ایمان نصیب ہوا، جناب جبریل امین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، زمین پر آپ عمر کے ایمان لانے پر اظہار خوشی فرما رہے ہیں، آپ کے صحابہ بھی خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن آسمانوں میں فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور صحن رسول کی بات بتاؤں، بیت رسول کی بات سناؤں، میرے مصطفیٰ کا گھر ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحن کے اندر تشریف فرما ہے، رات کا وقت ہے، محبوب کائنات کی سب سے محبوب زوجہ ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس تشریف فرما ہیں، چاند تو جناب عائشہ کے سامنے ہے، جناب آمینہ کے چاند کی زیارت کر رہی ہیں، جناب عبداللہ کے در یتیم کی زیارت فرما رہی ہیں، لیکن آسمان پر نگاہ گئی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئیں، عرض کی کائنات کے آقا رحمت للعالمین یہ تو ارشاد فرمائیے کیا آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ کیا ان ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والی زبان سے ارشاد فرمایا ہاں عائشہ، میری امت میں ایک شخص ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے برابر ہیں۔ عرض کی آقا وہ کون ہیں؟ فرمایا عمر بن خطاب ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے، ایک باغ کے اندر آپ تشریف فرما ہوئے تو میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی اس باغ میں داخل ہو گیا تو رسول کائنات، رسول محبت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو موسیٰ دروازہ بند کر دو،
کہتے ہیں میں نے دروازہ بند کر دیا اور دروازے پر کھڑا ہو گیا، دربان مصطفیٰ بن گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آقا کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، حضور کو دستک دے رہا ہے، حضور کو شرف باریابی چاہتا ہے۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو موسیٰ دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو صداقت کا تاجدار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے عرض کیا اے صدیق تجھے مبارک ہو، رسول کائنات جنت بانٹ رہے ہیں، تجھے جنت عطا فرما دی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں تھوڑی دیر پھر گزری اور کچھ دیر بعد پھر دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو رحمت عالم نے نگاہ نبوت میری طرف کی، رخ زیبا میری طرف فرمایا، میری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا دروازہ کھول دو، جو دروازے پر موجود ہے اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو سامنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا اے عمر تجھے مبارک ہو، رسول کائنات نے تجھے جنت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا عمر تجھے دیکھ کے شیطان اپنا رستہ بدل لیتا ہے، شیطان تجھ سے خوف کھاتا ہے، تیرے نام سے بھی شیطان کانپ جاتا ہے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ نعمتیں کہاں سے ملیں؟ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے محبوب آقا نے ارشاد فرمایا سنو لوگو، اولو من یصافح الحق فعمر، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق عمر سے مصافحہ فرمائے گا۔ سب سے پہلے اللہ میری امت میں، میرے غلاموں میں جناب عمر بن خطاب کو سلام نصیب فرمائے گا اور سب سے پہلے جنت کے اندر داخلہ بھی نصیب فرمائے گا۔ جبل صبیر پر رحمت للعالمین تشریف فرما ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی تشریف فرما ہے، جناب عمر بن خطاب بھی تشریف فرما ہے، جناب عثمان بن عفان بھی تشریف فرما ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ حضرات تشریف فرما تھے نا تو پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا۔ رحمت عالم نے مبارک قدم مارے اور فرمایا سن اے پہاڑ، تیرے اوپر ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے اور 2 شہید بھی موجود ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آ رہے تھے تو سامنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ حضور نے جناب عمر کو دیکھا تو مسکرا پڑے، فرمایا عمر تمہاری یہ قمیض نئی ہے یا پرانی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ پرانی ہے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عمر اللہ تجھے نئی قمیض پہنائے، اللہ تجھے شہادت کے مرتبے پر فائز فرمائے، اللہ تجھے سے راضی ہو جائے۔ احباب ذی وقار جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے آپ کو بہت بلند مرتبہ عطا فرمایا، بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا اور اس حد تک عطا فرمایا جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر بن خطاب کعبے کے اندر موجود تھے تو اس وقت آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مقام ابراہیم ہے اس کو مصلی نہ بنا لیں، یہاں پر ہم نماز نہ شروع کر دیں؟ تو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابھی مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو اسی وقت جبریل امین قرآن کی آیت لے کر نازل ہوئے، عرض کی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے آقا زمین پر آپ کے غلام، آپ کے خادم، آپ کے محب، آپ کی مراد جناب عمر بن خطاب کی یہ تمنا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس کو آپ مصلی بنا لیجیے۔ یہ شانیں، یہ شوقتیں ایسے نہیں عطا ہوتی، اس کے لیے محبت رسول کو اپنانا پڑتا ہے۔ اور ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک کوئی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنی جان، اپنی اولاد، حتیٰ کہ اپنے والدین سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں
اپنے والدین سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، صرف مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ عزیز ہے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، ابھی تیرا ایمان کامل نہیں، جب تک جان سے بھی بڑھ کر نہ چاہو گے تو ایمان کی حلاوت نہ پاؤ گے۔ جب آپ نے یہ مسئلہ سمجھا تو فوراً عرض کی، یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔